باپ اور بیٹا روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام۔ قدوس قدوس زندہ جلالی خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے دن کے لیے، جس طرح رات بھر اپنے حفاظت نگہبانی میں رکھا، دن بھر اپنے حفاظت نگہبانی میں رکھ۔ پیارے خداوند خدا، تو کائنات کا خالق اور مالک آسمانی باپ، تو دلوں کو گردوں کو جانتا ہے۔ اے میرے خداوند، چھوٹی سی دعا کو سن اور قبول کر۔ خداوند رحم کا، خداوند فضل کر۔ باپ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ایلیاہ، نوح کے خدا، موسیٰ کے خدا، یوحنا کے خدا، عیسیٰ نبی، یرمیہ نبی، حزقیل کے خدا، شاول، داؤد، سلیمان بادشاہ کے خدا ہے میرے خداوند، جس طرح تو نے تمام نبیوں کو ہمت اور طاقت تندرستی بخشی۔ پیارے خداوند خدا، تو اپنی مقدسوں کے ساتھ ہو اور میرے کو مجھے تندرستی اور صحت عقل دنائی دے۔ خداوند رحم کر، خداوند فضل کر۔ اے آسمانی باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہ، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں، ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں میش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیوں جو بادشاہ، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ فرشتے کا سلام، سلام ہے مریم پر فضا، خداوند تیرے ساتھ، تو عورتوں میں سے مبارک مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع ہے۔ مقدسہ مریم خدا کی ماں، ساڑھے گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام، دوسرا ساموئیل نبی کی کتاب۔ ساموئیل نبی کی دوسری کتاب میں اسرائیل کے سنہری دور اور مثالی بادشاہ داؤد سے متعلق واقعات درج ہیں۔ اس میں داؤد کے دائمی تخت کی بنیاد اور پاسداری کی تاریخ اور المسیح کے وعدہ کی پیشن گوئی ہے۔ کتاب کے 3 حصے ہیں، ابواب 1 سے 10 داؤد کی فتوحات، ابواب 11 سے 20 مشکلات اور بغاوتیں، ابواب 21 سے 24 مختلف واقعات۔ دوسرا ساموئیل نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب، داؤد کا شاول پر ماتم۔ اور شاول کی موت کے بعد ایسا ہوا کہ جب داؤد املاکیوں کے قتل سے واپس آیا تو وہ سکلاج میں 2 دن رہا۔ جب تیسرا دن ہوا تو دیکھو، ایک آدمی شاول کی لشکر گاہ سے آیا۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے ہوئے اور اپنے سر پر خاک ڈالی ہوئی تھی۔ جب وہ داؤد کے پاس آیا تو زمین پر گرا اور اسے سجدہ کیا۔ داؤد نے اس سے کہا، تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا، میں اسرائیل کی لشکر گاہ سے اپنی جان بچا کر آیا ہوں۔ تب داؤد نے اس سے کہا، کیا خبر ہے، مجھے بتا۔ اس نے کہا کہ لوگ لڑائی سے بھاگ نکلے اور لوگوں میں سے بہت گر گئے اور مر گئے، اور شاول اور اس کا بیٹا یوناتان بھی دونوں مر گئے۔ تو داؤد نے اس جوان سے جس نے اسے خبر دی کہا، تو نے کس طرح جانا کہ شاول اور اس کا بیٹا یوناتان مر گئے؟ تو اس جوان نے جو خبر لایا تھا کہا، ایسا اتفاق ہوا کہ میں کوہ جبو پر گزرا تو دیکھو، شاول اپنے نیزے پر تکیہ کیے ہوا تھا اور گاڑیاں اور گھوڑے اس کے پیچھے آ گئے۔ اس نے اپنی پچھلی طرف نگاہ کی تو مجھے دیکھا اور مجھے بلایا۔ میں نے کہا، میں حاضر ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں املاکی ہوں۔ تو اس نے مجھ سے کہا، میرے نزدیک آ اور مجھے قتل کر، کیونکہ میں دکھ میں ہوں اور مجھ میں ابھی
بہت جان ہے۔ تب میں اس کے نزدیک گیا اور اسے قتل کیا، کیونکہ میں نے جان لیا کہ شکست کے بعد وہ زندہ نہ رہے گا، اور میں نے تاج اس کے سر سے اور کنگن اس کے بازو سے اتارا اور انہیں اپنے آقا کے پاس لایا ہوں۔ تب داؤد نے اپنا کپڑا پھاڑا اور چاک کیا، اور ایسا ہی ان سب آدمیوں نے کیا جو اس کے ساتھ تھے، اور انہوں نے ماتم کیا اور روئے، اور انہوں نے شاؤل اور اس کے بیٹے یوناتان اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گھر کے لیے روزہ رکھا، کیونکہ وہ تلوار سے گر گئے۔ تب داؤد نے اس جوان سے جو خبر لایا تھا کہا، تو کہاں سے ہے؟ اس نے اس سے کہا، میں ایک پردیسی آدمی کا بیٹا ملاکی ہوں۔ تو داؤد نے اس سے کہا، تجھے کس لیے خوف نہ آیا کہ تو نے خداوند کے ممسوح کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا؟ اور داؤد نے اپنے جوانوں میں سے ایک کو بلایا اور کہا، نزدیک جا اور اس پر حملہ کر۔ چنانچہ اس نے اسے مارا اور وہ مار گیا۔ داؤد نے اسے کہا، تیرا خون تیرے ہی سر پر ہو، کیونکہ تیرے ہی منہ نے تیرے خلاف گواہی دی، جب تو نے کہا کہ میں نے خداوند کے ممسوح کو قتل کیا۔ داؤد کا مریثہ۔ اور داؤد نے شاؤل اور اس کے بیٹے یوناتان پر یہ مریثہ کہہ کر نوحہ کیا اور حکم دیا کہ بنی یہودا کو سکھایا جائے، جیسا کہ کتاب صداقت میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اے اسرائیل، تیرے ٹیلوں پر تیرا فخر مارا گیا۔ ہائے دلیروں کی کیسی شکست! جت میں یہ خبر نہ دو، اشکلون کے کوچوں میں یہ مشہور نہ کرو، نہ ہو کہ فلسطین کی بیٹیاں خوشی منائیں، نہ ہو کہ نامختونوں کی بیٹیاں شادمانی کریں۔ اے کوہ جبو، اے موت کے پہاڑ، تم پر نہ شبنم نہ بارش پڑے۔ وہاں تو دلیروں کی سپر پھینک دی گئی، شاؤل کی سپر جو تیل سے نہیں بلکہ مقتولوں کے خون اور دلیروں کی چربی سے مل گئی۔ یوناتان کی کمان نے پھرتی تھی، شاؤل کی شمشیر خالی نہ لوٹتی تھی۔ شاؤل اور یوناتان عزیز و مرغوب، نہ جیتے نہ مرتے وہ جدا ہوئے، عقابوں سے تیز تھے، شیروں سے قوی۔ اے اسرائیل کی بیٹیوں، شاؤل پر ماتم کرو، جس نے تمہیں ارغوانی پوشاکیں پہنائی، زری زیورات سے تمہارے لباس مرصع کیے۔ جنگ میں دلیروں کی کیسی شکست! ہائے یوناتان، تیری موت کے سبب مجھے غم ہے۔ برادرم یوناتان، میں تیرے سبب ہوں شکستہ، میرے لیے تو نہایت ہی دل پسند تھا، تیری رفاقت زن سے تھی بہتر۔ ہائے دلیروں کی کیسی شکست! جنگ کے سلاح کیسے ہوئے نابود! آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔